نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير. وقال تعالى في مقام آخر قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اعطيت ليلة المعراج الاشياء الثلاثة الصلوات الخمس وخواتيم سورة البقرة الى آخره او كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله ورسوله النبي الكريم. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور اس مدرسے کے ننھے منھے طالب علموں، جیسا کہ یہاں پر ایک سلسلہ شروع کیا گیا ہے ہر ہفتے والے دن بعد نماز مغرب کچھ دینی معلومات، فضائل اور مسائل کے حوالے سے، تاکہ ہم مسلمانوں کو ہماری جو عبادات ہیں، ہماری جو اہم معاملات ہیں، ان کے بارے میں آگاہی ہو سکے. تو آج اس حوالے سے تیسرا مرحلہ ہے، تیسری نشست ہے. ویسے تو اس نشست کا بنیادی جو عنوان ہے وہ چونکہ شروع میں عقیدہ توحید کا ذکر ہوا، پھر اس کے بعد عقیدہ رسالت کا ذکر ہونا تھا، لیکن وہ ایام، جن ایام میں ہفتہ آیا تھا، وہ ایام 22 رجب المرجب کے آس پاس تھے. تو اس وجہ سے تیسرا عقیدہ یعنی مقام صحابہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ذکر کیا گیا، اور پھر اس کے ساتھ مسائل کے حوالے سے پاکی اور طہارت کے مسائل ذکر کیے گئے. اب چونکہ عقیدہ رسالت رہ گیا ہے تو عقیدہ رسالت کے حوالے سے چند گزارشات کرنی ہے، اور پاکی کے بعد اگلا مرحلہ وضو کے بعد نماز کا ہوتا ہے. اور یہ دونوں چیزیں، رسالت ہو یا نماز ہو، وہ آج کے دن کے اعتبار سے بھی اور جو رات گزر گئی اس اعتبار سے بھی یہ دونوں عنوان بڑے ہی اہم ہیں. اسی لیے کہ جو مشہور و معروف ہے کہ 27 رجب المرجب کو شب معراج ہوئی، تو شب معراج نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کے مقام کو واضح کرتی ہے. نمبر 2، شب معراج میں نبی دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کو نماز کا تحفہ ملا ہے. تو لہٰذا اسی حوالے سے چند گزارشات عرض کرنی ہے. عرض کرنے سے پہلے کہ ساری چیزوں کی تفصیلات ذکر نہیں کی جا سکتی وقت کی کمی کی وجہ سے، البتہ کوشش ہوگی کہ بنیادی اہم چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے ذکر کر دی جائیں. عقیدہ رسالت سے اگر ہم تھوڑا سا بات کا آغاز کریں، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ رسالت اور نبوت ہے کیا چیز، یا نبی اور رسول کہتے کس ہیں. کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیغام کو، اپنے احکامات کو پہنچانے کے لیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام جیسی ہستیوں کو منتخب فرمایا ہے. جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں ہے، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس. اللہ رب العزت نے چنا ہے، یصطفی استفا سے ہے، چنا ہے، منتخب کیا ہے. تو رسالت کے اندر بنیادی طور پر ایک چیز ہمیں یہ سمجھنی چاہیے کہ ضرورت رسالت کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے. ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں. اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے.
مقصد کیا ہے ہمارا آنے کا؟ عبادت، اللہ کی عبادت کی جائے۔ لیکن اللہ کی عبادت کیسے کی جائے گی؟ ہمارے پاس کوئی ایسا ٹیلی فون تو ہے نہیں کہ بھئی اس میں نمبر ڈائل کریں اور اللہ تعالیٰ سے پوچھ لیں کہ یا اللہ فلاں کو کیا کرنا ہے اور یہ عبادت کیسے کرنی ہے۔ تو اس کا طریقہ اللہ رب العزت نے یوں جاری و ساری فرمایا، اور اللہ کی یہ شایان شان بھی نہیں ہے۔ ایک دنیا کا بادشاہ ہوتا ہے نا، اس نے کوئی اپنا حکم، کوئی اپنی بات اپنی رعایا تک پہنچانی ہوتی ہے تو وہ ایک ایک کے گھر پہ جا کر نہیں بولتا کہ فلاں نے فلاں کام کرنا ہے، آپ نے فلاں کام کرنا ہے، ایسے نہیں ہے، بلکہ اس کے کچھ کارندے ہوتے ہیں، اس کی کچھ تنظیمیں ہوتی ہیں یا اس کے کچھ شعبے جات ہوتے ہیں جس کے ذریعے وہ اپنی احکامات کو، اپنے اصول و ضوابط کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت تو شہنشاہوں کے شہنشاہ ہیں۔ اللہ رب العزت کے یہ شایان شان نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس طریقے سے کوئی بتائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سلسلہ جاری فرمایا انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کا، اور ضرورت تھی ایسے افراد کی جو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہوں، یعنی پیغام پہنچانے والے، اللہ کے رسول ہوں، رسالت کا پیغام، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں۔ تو انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام وہ واسطہ ہیں، وہ سیڑھی ہیں جو اللہ سے لیتے ہیں اور امت کو دیتے ہیں، اللہ سے لیتے ہیں اور امت کو دیتے ہیں۔ یہ ہے ضرورت رسالت۔ دوسری بات یہ ہے کہ منصب رسالت۔ منصب رسالت کیا ہے؟ کہ رسالت ایسی چیز نہیں ہے کہ انسان محنت کرے، جد و جہد کرے یا کوئی تعلیم حاصل کرے وہ رسول بن جائے، ایسا نہیں ہے۔ انسان اپنے کسب سے، اپنی محنت سے، اپنی ریاضت سے، اپنی جد و جہد سے نبی اور رسول نہیں بن سکتا۔ ایک ہوتا ہے کسی شخص کے اندر نبوت اور رسالت کی استعداد ہونا، آگے تشریح ہے، کسی شخص میں نبوت اور رسالت کی استعداد اور صلاحیت ہونا، اور ایک یہ ہے کسی کا نبی اور رسول بن جانا، دونوں میں فرق ہے۔ جیسے مثال کے طور پر دنیا کے اندر کوئی شخص کمشنر بننا چاہتا ہے تو وہ کوئی تعلیم حاصل کرے گا، CSS کرے گا، وہ مثال دے رہا ہوں۔ اب اس کے لیے اس نے وہ تعلیم بھی حاصل کی، وہ ڈگری بھی حاصل کی، اس کے اندر صلاحیت اور استعداد مکمل آ چکی ہے، لیکن صلاحیت اور استعداد آ جانے سے وہ کمشنر نہیں بن سکتا جب تک اسے اپوائنٹ نہ کیا جائے، جب تک اسے منتخب نہ کیا جائے۔ دنیا میں ایسے بھی ہوتا ہے کہ جس کے اندر صلاحیت نہیں ہے اسے منتخب بھی کر دیا جاتا ہے، دنیا میں ہو جاتا ہے۔ تو کسی کی کوئی بڑا سے بڑا ولی کیوں نہ ہو، اس کی کتنی بڑی سے بڑی ریاضتیں کیوں نہ ہو، بڑی سے بڑی عبادت کیوں نہ ہو، لیکن انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کا انتخاب اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، اور اللہ رب العزت نے ایسی شخصیات کو بطور نبی اور رسول کے انتخاب فرمایا ہے جن کے اندر صلاحیت تھی، جن کے اندر استعداد تھی۔ تو صلاحیت اور استعداد تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی اور رسول بنایا۔ میں تھوڑی سی اس پر ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم بھی ذکر کر دیتا ہوں۔ غالباً سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کے حوالے سے آتا ہے کہ انہوں نے شاید خواب دیکھا تھا کہ جس میں نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ نوش فرمایا، اور اس کے بعد سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پیا اور خوب سیر ہو کے پیا، اور یہ خواب آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بیان کیا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ نشانی ہے، اس کی تعبیر یہ ہے کہ علم ہے، جو علم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا ہوا، اس علم کا حصہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی عطا ہوا ہے۔ اسی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ فرمایا تھا، ارشاد فرمایا تھا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ کون ہوتا؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ صلاحیت ہے، استعداد ہے، لیکن اللہ نے نبی بنانا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی طرف سے منتخب کردہ نہیں ہے۔
نبوت کا سلسلہ اللہ رب العزت نے ختم فرما دیا، بلکہ ایک جگہ تو یہاں تک بھی آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا، جس کا مفہوم ہے کہ اگر میرا بیٹا ابراہیم زندہ ہوتا اور وہ بلوغت کی عمر کے بعد بڑا ہوتا، جوان ہوتا، اور میرے بعد اللہ نے نبی بنانا ہوتا تو ابراہیم کو بناتے، لیکن نبوت کا سلسلہ ختم ہے۔ ابراہیم جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صاحبزادے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا وفات پا جانا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے صاحبزادوں کا وفات پا جانا، یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی نبی نے آنا نہیں ہے، ہونا نہیں ہے۔ تو منصب رسالت، خلاصہ یہ ہے کہ منصب رسالت ایسی چیز ہے جو کسب سے، جو جد و جہد سے، جو محنت و ریاضت سے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ تو اللہ رب العزت نے جتنے بھی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا ہے، بھیجا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے منتخب کر کے، چن کے ان کو نبی بنایا ہے اور ان کو دنیا میں مبعوث فرمایا ہے۔ اگلی چیز ہے شخصیت رسالت۔ رسول کون ہوتے ہیں؟ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسولوں کو بھیجا ہے، آپ اور آپ سے پہلے، وہ سب کے سبھی مرد تھے۔ کون تھے؟ مرد، آدمی، انسان۔ سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام، ہم کہتے ہیں نا آدمی، فلاں شخص آدمی ہے، یہ کہاں سے نکلا ہے؟ لفظ آدم سے نکلا ہے۔ سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام انسان، تو اولاد آدم انسان۔ سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام ابو البشر، ابو البشر کا مطلب ہے بشر کے والد، تو اولاد آدم بھی بشر ہے، خاکی انسان ہے۔ اللہ رب العزت نے بے شمار مخلوقات پیدا فرمائی ہے۔ بعض نے ذکر کیا کہ سمندروں میں 600 قسم کی مخلوقات اور خشکی میں 400 قسم کی مخلوقات، لیکن ان تمام مخلوقات میں 3 مخلوقات اعلیٰ و ارفع ہیں، جن میں نوری ہے، فرشتے جنہیں کہا جاتا ہے، نور سے پیدا ہوئے، ناری ہے، آگ سے پیدا ہوئے، جنات کہا جاتا ہے، خاکی ہے، مٹی سے پیدا ہوئے، انسان۔ تو سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام انسان تھے، تو اولاد آدم بھی کیا ہیں؟ انسان۔ اور جتنے بھی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، وہ سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہیں۔ جب سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہیں اور سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام انسان ہیں، تو جتنے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ہیں وہ کون ہوئے؟ انسان ہوئے۔ سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام پہلے بشر ہیں، سارے بشر کے والد ہیں ابو البشر، تو جتنے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ان کی اولاد میں ہیں وہ بشر ہوئے، ایسے ہی ہے نا، وہ بشر ہوئے۔ تو لہذا جتنے بھی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ہیں وہ مرد ہیں اور انسان ہیں اور بشر ہیں۔ اچھا، ہم میں سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے نبی کو انسان کہا یا بشر کہا تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مرتبہ کوئی کم ہو گیا ہے، بعض یہ سمجھتے ہیں، لیکن ایسی بات نہیں ہے، بلکہ جتنی 3 جو مخلوقات ہیں جو اعلیٰ و ارفع ہیں، ان میں سب سے بلند و بالا مخلوق جو ہے وہ نوری مخلوق فرشتے نہیں ہیں، بلکہ وہ حضرت انسان ہے۔ اللہ رب العزت نے سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا فرمایا تھا تو اس وقت فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ آدم کو سجدہ کیا جائے۔ جو مسجود ملائکہ بنے ان کا مقام اونچا ہے نا، انسان کو سجدہ کیا فرشتوں نے، گویا فرشتوں کا مقام نیچے اور انسان کا مقام اوپر ہے۔ تو انسان ہونا یہ نبی کی عظمت کے منافی نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انسان یا بشر اور رسالت یہ آپس میں ضد ہے، ٹھیک ہے، یہ متضاد ہے، یہ ایک دوسرے کی ضد ہے، ایک دوسرے کے خلاف ہے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں۔ اور یہ چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو عرب کے مشرکین تھے وہ بھی سمجھتے تھے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے اور کئی مقامات پہ آتا ہے کہ مشرکین کہتے تھے کہ یہ نبی تو لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، یہ تو کھانا کھاتے ہیں، وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، یہ تو بازاروں میں گھومتے ہیں، یہ تو انسان ہے، یہ کھانا بھی کھا رہے ہیں، یہ بازاروں میں گھوم رہے ہیں، یہ نبی کیسے ہو سکتے ہیں؟
وہ یہ سمجھتے تھے جو انسان ہوگا وہ نبی نہیں ہو سکتا. وہ یہ سمجھتے تھے کہ انسان یعنی بشر اور نبوت میں ضد ہے، یہ ایک ہی شخص نبی ہو اور انسان ہو ایسا ممکن نہیں ہے. آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ بشر اور انسان میں، یہ بشر اور نبی میں ضد ہے، ایک ہی شخص نبی اور بشر نہیں ہو سکتے. فرق یہ ہے، وہ یہ کہتے تھے کہ یہ بشر ہے، یہ انسان ہے، اس لیے یہ نبی نہیں ہے. اور آج کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ نبی ہے اس لیے یہ بشر نہیں ہے. بس فرق اتنا ہے. لیکن اس بات میں متفق ہے، میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اس بات میں وہ لوگ بھی متفق تھے، عرب کے مشرکین، اور آج کل کے بھی لوگ متفق ہیں کہ نبوت اور بشر ایک نہیں ہو سکتا. لیکن صحیح عقیدہ یہ ہے، نبی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام جتنے بھی ہیں وہ بشر ہیں، وہ انسان ہیں. یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نور سے ہیں یا نور ہیں، اس معنی میں تو کہا جاتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں بچہ ہے، اس نے قرآن مجید حفظ کیا ہے، بھئی اس کے سینے میں نور ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ فرشتوں والا نور واقعتاً اس کے سینے میں، مطلب وہ نورانیت اس کے سینے میں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ منور، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے میں نورانیت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں نورانیت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت میں نورانیت. یہ نورانیت اس اعتبار سے تو نور ہے، اس وصف کے اعتبار سے تو نور ہے، لیکن حیت کے اعتبار سے، ذات کے اعتبار سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور جتنے بھی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ہیں وہ بشر ہیں. قل انما انا بشر مثلکم، قرآن مجید میں کئی مقامات پر اس قسم کی آیات موجود ہیں. تو بہرحال شخصیت رسالت کا بھی ذکر ہوا اسی ضمن میں. یہ تھا انبیاء اور رسولوں کے حوالے سے مختصراً میں نے آپ کے سامنے تھوڑا سا ذکر کیا. یہاں پر ایک اور بات بھی سمجھ لیں کہ ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ جتنے بھی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ہیں وہ سب کے سب معصوم عن الخطا ہیں. معصوم عن اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان سے گناہ نہیں ہو سکتا. ان سے کیا نہیں ہو سکتا؟ گناہ نہیں ہو سکتا. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جو ہیں وہ محفوظ عن الخطا ہیں. کیا ہیں بھائی؟ محفوظ عن الخطا ہیں. مطلب کیا ہے؟ اس کا آسان سا مطلب میں ذکر کر دیتا ہوں کہ انبیاء وہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ گناہ ہونے نہیں دیتے. انبیاء وہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ گناہ ہونے نہیں دیتے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین وہ ہیں جن کا گناہ اللہ رہنے نہیں دیتے. گناہ ہو جائے اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو مٹا دیتے ہیں، اس کو رہنے نہیں دیتے. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام معصوم عن الخطا ہیں. ان سے بھول ہوئی ہے، ان سے لغزش ہوئی ہے، اتنا تو کہا جا سکتا ہے، لیکن فلاں معاملے میں ان سے جو ہے کیا کہتے ہیں گناہ کا معاملہ ہوا ہے، ایسی بات نہیں ذکر کی جا سکتی. کائنات میں واحد مخلوقات کے اندر واحد ہستیاں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ہیں جو گناہوں سے پاک ہیں. یہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے. اور اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی اگر طرف ہم آتے ہیں تو ہر شخص کو کلمہ شہادت یاد ہے، ہر مسلمان کو، بچوں کو بھی آتا ہے. کلمہ شہادت میں ہم پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اس کا دوسرا جز جو ہے واشہد، اور میں گواہی دیتا ہوں، ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. بندے اور رسول کا تو ذکر ہوا نا، رسالت کیا ہے اس کا ذکر ہو گیا مختصراً. عبدہ، اللہ فرما رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عبد ہیں. اب اگر ہم عربی کی جتنی بھی لغات ہیں، ڈکشنریاں ہیں، وہ اٹھائیں تو عبد کا مطلب ہوتا ہے غلام، بندہ، نوکر، یہ تمام سارے معنی آ جاتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بندے ہیں. اللہ یہ فرما رہے ہیں، بندہ بھی جو ہوتا ہے انسان ہوتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بندے ہیں. اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں کئی مقامات پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے لفظ عبد ذکر کیا.
جیسے میں نے ذکر کیا نا ابھی کہ بشر یہ کوئی چھوٹا مقام نہیں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بشر ہیں، اس سے مقام چھوٹا نہیں ہوا۔ اسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عبد ہیں، عبد کہنے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام کوئی کم نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے خود انہیں عبد فرمایا ہے۔ ہم کلمہ شہادت میں پڑھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عبد ہیں، بندے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں تھوڑی سی یہ بھی وضاحت کر دوں کہ اس کو ہم یوں بھی سمجھ سکتے ہیں، کوئی شخص یہ بولے کہ بھئی ہم انسان، حضور علیہ الصلوۃ والسلام انسان، ہم عبد، فلاں عبداللہ فلاں عبد الرحمن، نبی علیہ الصلوۃ والسلام عبد، فرق کیا ہے؟ بہت فرق ہے، بہت زیادہ فرق ہے۔ زمزم کا پانی پیا ہے؟ زمزم کا پانی پیا، نارمل پانی میں اور زمزم کے پانی میں رنگ کے اعتبار سے کوئی فرق ہوتا ہے؟ ذائقے کے اعتبار سے کوئی فرق ہوتا ہے؟ لیکن وہ جو نارمل پانی ہوتا ہے اس کا مقام اور زمزم کے پانی کے مقام میں فرق ہوتا ہے نا۔ زمزم پانیوں کی طرح پانی تو ہے، لیکن مقام کے اعتبار سے پانی جیسا پانی نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ حجر اسود پتھر ہے، وہ پتھروں کی طرح پتھر تو ہے، لیکن پتھروں جیسا پتھر نہیں ہے، اس کا مقام بلند ہے۔ ہم نارمل پتھر کو اٹھا کے چومتے نہیں ہیں، لیکن حجر اسود کو چومنے کا حکم ہے۔ جس طریقے سے حجر اسود پتھروں میں سے پتھر ہے لیکن پتھروں جیسا پتھر نہیں، آب زمزم پانیوں میں سے پانی ہے لیکن مقام کے اعتبار سے پانیوں جیسا پانی نہیں ہے، اسی طریقے سے نبی دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انسانوں میں سے انسان ہیں لیکن انسانوں جیسے انسان نہیں ہے۔ آپ کا مقام انتہائی بلند و بالا ہے، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اللہ رب العزت کے بعد اس کائنات کی سب سے افضل ہستی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے اور کچھ نبوت اور رسالت کے حوالے سے میں نے آپ حضرات کے سامنے کچھ وضاحت کی ہے۔